لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ حمد و ثنا کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 108 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ حق بیان کرنے، سننے، قبول کرنے اور قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تشریح پچھلے جمعہ مبارک میں بھی کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے کو اللہ تعالیٰ پیارا ہے، یعنی ستھرے لوگ اللہ کو پیارے ہیں۔ اسی ضمن کے اندر طہارت کے اوپر گفتگو ہوئی تھی اور طہارت جو ہے یہ نماز کی شرائط میں سے ہے اور وضو کی فضیلت اور وضو کی عظمت کے اوپر گفتگو ہوئی۔ تو یہ پہلی شرط تھی طہارت کہ جب تک انسان کا بدن پاک نہیں ہوتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور ستر عورت کے جسم کا ڈھانپنا بھی نماز میں شرط ہے، اور یہ تمام فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اپنے بدن کو چھپائے، اور جو اپنے بدن کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اشارہ مسلمان کو دیا کہ اے مسلمان جسم کو پاک کرنا تیرا کام ہے اور دل کو پاک کرنا میں پروردگار کا کام ہے۔ بدن کو کپڑے سے چھپانا تیرا کام ہے اور تیرے گناہوں پر پردہ ڈالنا میں پروردگار کا کام ہے۔ اور
تیسری شرط یہ ہے استقبال قبلہ نماز کے اندر، کہ جب بھی نماز پڑھے تو قبلہ رخ ہو، اگر قبلہ سے سینہ نماز کی حالت میں پھر جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہذا قبلہ رخ ہونا بھی یہ نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ یہ جتنی شرائط میں بتا رہا ہوں یہ نماز کے باہر ہے، اندر کی شرائط الگ ہے۔ تو فرمایا کہ قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا، مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کعبہ سے پھر کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا نہیں۔ آپ کو قبلہ منسوخ ہو گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ مبارک کر کے نمازیں ادا فرمائی، کیونکہ وہ بھی ذکر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ تو اہل یہود نے کہا کہ دین نیا لائے ہیں اور قبلہ ہمارا استعمال ہو رہا ہے، تو آج جہاں مسجد قبلتین ہے میں نے بھی وہاں نماز پڑھی ہے، اللہ آپ کو اس مقام پہ لے جائے۔ تو اسی مقام کے اوپر اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز ظہر ادا فرما رہے تھے۔ حضور نماز ہی کے اندر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھی، آسمانوں کی طرف نماز کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار ہمارا آسمان کی طرف منہ کرنا، ہم ضرور پھیر دیں گے قبلہ تمہاری طرف یا اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حکم آ گیا محبوب نماز کی حالت میں آپ اپنا رخ تبدیل فرما لیں، اور اے محبوب اپنا منہ نماز میں مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور فرمایا مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی طرف کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچنے کے اوپر نماز کی حالت میں قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام کا امتی جہاں بھی ہو اپنا رخ قبلہ کی طرف کرے گا۔ فرمایا قبلہ سے مراد یہ عمارت ہے، لیکن حقیقی قبلہ علماء فرماتے ہیں وہ ہے کہ جہاں کعبہ ہے اس کے اوپر جو فضا یہ ساری قبلہ کہلاتی ہے، اور یہ تجلیات کا مقام ہے۔ ظاہر یہ پتھروں کا کعبہ ہے اور پتھروں کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اللہ نے ان پتھروں کو نسبت عطا فرمائی اپنی ذات کی، اسے کہتے ہیں بیت اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اللہ تو گھر اور مکانات سے تو پاک ہے، اللہ کا گھر کس وجہ سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو تقوی و تعمیت و جہاد مکان و مکانیت سے تمام چیزوں سے پاک ہے، بندہ ہوا لا کل شیء قدیر ہے، لیکن اس کو عظمت اپنے ذات کی وجہ سے عطا فرمائی کہ یہاں بیت اللہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا، مسلمانوں کے لیے قیامت تک یہی قبلہ قرار پایا۔ تو یہ تیسری شرط ہے نماز کی کہ جب نمازی نماز پڑھے تو قبلہ کی طرف رخ کرے۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ تین۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا، کہ ہر نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا، یہ نماز کی شرائط میں چوتھی شرط ہے۔ یہ نہیں کہ فجر کو ہم زور میں پڑھیں اور زور کو ہم عصر میں پڑھیں، نہیں، ہر نماز کا ایک وقت ہے۔ فرمایا اوقات نماز اسے کہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں یہ 5 نمازیں جو پڑھتے ہیں ہم، ان 5 کے پیچھے
کسی نہ کسی نبی کی ذات چھپی ہوئی ہے، ان کا کوئی عمل چھپا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز کون سی ہے؟ فجر کی۔ تو فجر کی نماز یہ کس کی یاد دلاتی ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ جب وہ آسمان سے زمین پر اتارے گئے، سری لنکا کے اندر وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر آپ اتارے گئے اور آپ کے قدم کے نشان بھی موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہوں نے کبھی اندھیرا نہیں دیکھا تھا، رات کے ٹائم اتارے گئے اور رات کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کیونکہ جنت میں اندھیرا نہیں، جنت میں نور ہے، ہر طرف اجالے ہیں اور رونقیں ہیں اور بہاریں ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اندھیرے کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتے رہے، ساری رات روتے روتے گزر گئی، یہاں تک کہ صبح کی پاں پڑنے لگی، ساری رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتے رہے۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ اور ماجرا ہے کہ اجالا نظر نہیں آ رہا، کہ ساری رات یاد الہی میں گزر گئی، ساری رات یاد الہی میں گزر گئی، صبح پوپٹی تو نصیب سحر چلی۔ یعنی جیسے ہی صبح کا اجالا ہوا اور اندھیرا جانے لگا تو حضرت آدم کو بڑی خوشی ہوئی، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی، فرض نہیں کی، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ کو وہ 2 رکعتیں اتنی پیاری لگی، پسند آئی کہ اللہ نے اس امت کے لیے فجر کی نماز کو فرض کر دیا۔ اس لیے حضرت امام فخرالدین قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے باجماعت، اس کو آدم علیہ السلام کی نماز کے برابر اللہ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی فضیلت رکھی ہے، اور 2 فرض ہیں اور 2 سنتیں، اور سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، یہ سنتیں موقعہ ہے۔ اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ کہیں ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں کہ جماعت میں شامل ہونے والے کے آگے سے وہ مجبوراً نہ گزرے آپ کے آگے سے، بلکہ پلر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ایسی جگہ پر سنتیں پڑھیں تاکہ جماعت میں شامل ہونے والے کو کوئی پریشانی اور دقت پیش نہ آئے۔ اور فجر کی سنتوں کا حکم یہ ہے، ویسے تو یہ گھر میں پڑھیں، سنتیں گھر میں پڑھ کے جو فرض فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی روزی میں کبھی کبھی واقع نہیں، ہمیشہ اس کی روزی میں برکت رہے گی۔ تو یہ فجر کی سنتیں موقعہ سنتیں ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فجر کی سنتیں رہ جاتی ہیں، تو فجر کی سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن امام یوسف امام اعظم کے شاگرد کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لی جائے تو اچھی بات ہے، درود پاک پڑھ لی۔ اگر ان سنتوں کو پڑھ لیا جائے تو قیامت کے دن اگر نمازیں کم ہو گئی تو یہ اس جگہ ڈال دی جائے۔ تو 4 رکعتیں، 2 فرض اور 2 سنتیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر آپ کو جماعت ملنے کا جماعت مل جائے گی سنتیں پڑھ کے تو آپ سنتیں پڑھ کے جماعت کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو جس نے جماعت کی 1 رکعت کو پا لیا یا تشہد کو پا لیا اس نے پوری نماز کا ثواب پا لیا۔ تو فرمایا یہ سنتیں فجر اللہ کے حبیب اپنے گھر میں ادا فرماتے اور فرض جو ہے راتِ مسجد نبی کے اندر ادا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم کی یہ ادا اتنی پسند آئی تو اس امت کے لیے فجر کی 2 رکعتیں، اور میرے استاد اللہ ذاکر رحمۃ اللہ ہے آپ فرماتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو آسمان میں 2 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر انسان اس وقت سویا رہے
تو اس کا مقدر بھی سوتا ہے، رزق میں بھی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ ملتا ہے کہ جو صبح اٹھتے ہی فجر نہ پڑے، اٹھتے ہی دنیا داری کی فکر ہو جائے، کھانے پینے کی فکر ہو جائے، روٹی روزی کی فکر ہو جائے، اور اس نے نماز نہ کرتی، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی دنیا پوری نہیں ہونے دے گا، وہ روتا ہی رہے گا، وہ یہی کہتا رہے گا میری پوری نہیں پڑ رہی، برکت نہیں ہے۔ تو بھائی برکت فجر کی نماز میں چھپی ہوئی ہے۔ تو فجر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، اور ظہر کی نماز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ آپ کو 4 فکریں لاحق تھی کہ اللہ نے قربانی مانگی تھی، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی فکر تھی، فدیے کی فکر تھی، اللہ کے حکم کی بجاوری کی فکر تھی، اور صبر کی فکر تھی۔ تو اللہ نے آپ کو ان تمام فکروں سے، سوچوں سے نجات عطا فرمائی، اور 4 نعمتوں سے اللہ نے سرفراز فرمایا۔ کتنی نعمتیں؟ 4۔ فرمایا اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، آج سے نمرود سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، آپ کی زوجہ حضرت سارہ کو اللہ نے ظالم بادشاہ کے ظلم کے پنجے سے رہائی عطا فرمائی۔ چوتھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرما لی کہ ان کے فدیے میں اللہ نے تحفہ بھیجا۔ تو 4 فکروں سے نجات کر کے اور 4 نعمتوں سے مالا مال کیا۔ تو حضرت ابراہیم جب بیٹے کی قربانی سے فارغ ہوئے تو اس وقت زمان کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، تو اس وقت آپ نے 4 رکعتیں ادا فرمائی۔ کتنی؟ 4 رکعتیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی عطا پسند آئی کہ اللہ نے اس امت کے لیے ظہر کی 4 رکعتیں فرض کر دی، تو رحمت کے دروازے اس وقت کھل جاتے ہیں، فجر سے ظہر تک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قبولیت دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص زور پڑھ کر عصر کی نیت کرے اور مر جائے تو قیامت کے دن وہ شہیدوں کے اندر اٹھایا جائے گا۔ 2 نمازوں کے ٹائم ہو گیا، تیسری نماز عصر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اے ایمان والو، نماز کی حفاظت کرو، خاص کر نماز وسطی، وقوموا للہ قانتین، اور ڈرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے رہو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے نکلے اور مچھلی نے ان کو نگل لیا، ان کو پھر اس مچھلی کو دوسری بڑی مچھلی نے نگل لیا، وہ مچھلی دریاؤں کا سفر کرتی رہی، 6000 سال کی مسافت اس مچھلی نے طے کی، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں یہ وظیفہ پڑھتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی تیرے سوا عبادت کے لائق نہیں، میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر تم نے کرم نہ کیا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یاد رکھو، نبی نہ تو سرکشی کرتا ہے نہ ظالم ہوتا ہے، آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کی اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، اور آیت کریمہ اس کو کہتے ہیں جو پریشانیاں آ جاتی ہیں لوگ پڑھتے ہیں تو اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ پاک بزرگوں کے آستانوں پہ 7 لاکھ آیت کریمہ کا درد ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ وظیفہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، اور نبی جو وظیفہ کرتا ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے وظیفہ کرے تو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار عاجزی اور انکساری کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 88 ہے، اور ہم نے تمہیں غم سے نجات عطا فرما دی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو عصر کے ٹائم مچھلی نے دریا کے کنارے ڈال دیا، جب آپ کو ڈالا تو آپ نے شکرانے کے طور کے اوپر 4 رکعت نماز پڑھی، اللہ نے اس امت کے لیے عصر کی نماز فرض کر دی۔ تو یہ عصر حضرت یونس علیہ السلام کی یاد ہے۔
آگے رہا مغرب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو کسی نے جا کے قوم کے بندے نے کہا کہ لوگ آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خدا کا بیٹا، اور آپ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو خدا کہتے ہیں، اور بعد میں کہا کہ اللہ کی بیٹی کہتے ہیں، معاذ استغفر اللہ، جبکہ قرآن میں یہ واضح ہے، لیکن عیسائیات بھی اسی عقیدے کے اوپر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف قوم سے یوں کرایا، ناصریت والوں سے اور دوسری ہماریوں سے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میری ماں کے اوپر تہمت لگانے والوں اور ہمیں خدا کی ذات سے ملانے والوں، یاد رکھو میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبیوں میں سے کیا۔ تو آپ ابن اللہ نہیں ہیں بلکہ عبد اللہ ہے۔ تو جب آپ کو اطلاع دی تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، ایک اس وجہ سے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنا بندہ بنایا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے ایک ہونے کے لیے رکعت پڑھی کہ میرا وہ رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، اور اس کی بندگی کر کے میں اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا رہا ہوں۔ آپ کی والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی ایک رکعت پڑھی، تو یہ 3 رکعتیں ہو گئی۔ تو اللہ نے اس امت کے لیے 3 رکعت مغرب کی ان پیاروں کی ادا کو پسند کر کے فرض کر دی۔ اب رہا عشاء کی نماز، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے مدین سے، تو فرمایا کہ آپ کو فکر تھی، سردیوں کے دن تھے، یہ فکر تھی بکریاں بھی ساتھ کی کہیں بھاگ نہ جائیں، اور رستہ بھولنے کا بھی غم تھا کہ کہیں رستہ ہی نہ بھول جائیں۔ تو گھر والی آپ کی زوجہ درتے زے کے اندر مبتلا تھی، ایک یہ، اور دوسرا کہ بجلی کڑک رہی تھی۔ تو اسی حالت کے اندر آپ نے ایک طرف سے آواز سنی، آواز آ رہی تھی، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ طرف سے آواز آئی ہے کلیم اللہ ادھر آؤ میں تیرا رب۔ تو جب آپ نے غور کیا تو درخت کی ہری ڈالیوں سے اللہ کا نور نکل رہا، وہاں پہلی مرتبہ اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، اور جب رب سے باتیں کرنے لگے تو سارے غم بھول گئے، کوئی خیال باقی نہ رہا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا ہے کلیم اللہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو، واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انعام اور کرم کی بارشیں دیکھ کر آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ کو وہ بھی اتنی پیاری لگی کہ اس امت کے لیے اللہ نے عشاء کی نماز فرض کر دی۔ تو کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5، اور 5 کی موٹی موٹی حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو یہ چوتھی شرط ہے نماز کا وقت ہونا، اور 5ویں شرط ہے بڑی اہم ترین ہے، اس کو غور سے سنیں۔ نماز کی 5ویں شرط ہے نیت، اعمال کا دار و مدار سارا نیتوں کے اوپر ہے۔ اب نماز کی بات تو چل رہی ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی جو اچھا عمل کرے، اچھی نیت سے کرے، اس کا ثواب انسان کو ضرور ملے گا۔ جیسے کہ بخاری شریف اور بہقی نے اور مشکات کے اندر امام بخاری تقریباً 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوئے، 6 لاکھ۔ اور جب آپ بخاری شریف لکھنے لگے تو آپ نے سوچا سب سے پہلے میں کون سی حدیث لکھوں جو تمام کتاب کا نچوڑ ہو جائے، جیسے پورے قرآن کا نچوڑ ہے الحمد شریف، اور الحمد شریف اور پورے قرآن کا علم، توریت کا علم، زبور کا علم، انجیل کا علم سورہ فاتحہ میں چھپا ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ کے اندر چھپا ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کے باب کے نقطے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو حضرت امام بخاری بھی سوچنے لگے کہ میں ایسی حدیث لاؤں جو تمام کتب کی
نہ جوڑ ہو جائے۔ تو آپ نبی پاک کا یہ فرمان آپ نے سب سے پہلے لکھا، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یاد رکھو اعمال کا دار و مدار سارا انسان کی نیت کے اوپر ہے، جو نیت ہوگی ویسا اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے نیت کے اوپر، لیکن فرمایا کہ ایک اشارہ دے دیا گیا کہ تشریح نہیں کر سکیں گے، تو نیت اچھی ہو تو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ مثلا آپ مکان بنا رہے ہیں، وہ آپ نے روشندان بھی رکھنے ہیں، کھڑکیاں رکھنی ہیں تاکہ یہاں سے ہوا آئے، تاکہ گھر کے اندر دھوپ بھی آتی رہے اور ہوا بھی آتی رہے۔ تو دھوپ تو ہوا آنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز سنوں گا، اس روشن دان سے اذان کی آواز سنوں گا، تو جب تک وہ مکان قائم رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ نیت آپ نے اچھی کر لی۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسجد نبی جب کچی تھی اور ہموار نہیں تھی تو بہت سارے قافلے آتے تھے، تو ایک صحابی نے بیگ جو ہے نا لوہے کا سریا کاٹ دیا کہ لوگ آتے ہیں اپنا اونٹ باندھ دیں گے اور سکون سے اندر جا کے نماز پڑھ لیں گے، ان کی نیت اچھی تھی، ان کو ثواب مل گیا۔ دوسرے آئے انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا کہ کوئی نبینا بیچارہ آ جائے گا کہیں اس کے ساتھ ٹکرا کے زخمی نہ ہو جائے، انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا۔ کام دونوں مخالف ایک دوسرے کے، لیکن اچھی نیت کی وجہ سے دونوں کو ثواب ملا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اچھی نیت جو کر لی جائے تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی نیتوں کے اوپر قائم فرمائے۔ تو بے شک نماز کی شرائط میں پانچویں شرط جو ہے نیت ہے، اور امام غزالی فرماتے ہیں العمل بغیر نیت خلاف والنیت بغیر اخلاص ریاء من غیر صدق ہباء۔ عمل بغیر نیت کے بیکار ہے، عمل بغیر نیت کے بیکار ہے، اور نیت بغیر اخلاص کے ریاکاری ہے، اور اخلاص بغیر سچائی کے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں آ گئی اس کے اندر۔ تو نماز کی نیت کریں گے، 4 رکعت نماز ظہر، 2 رکعت نماز فرض، میرا قبلہ شریف، وقت نماز پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ عصر کی ہے تو عصر کی نیت، مغرب ہے 3 رکعت نماز فرض مغرب، قبلہ شریف پیچھے اس امام کی، اور امام نیت کرے گا کہ امام بحثیت اس قوم کے، وہ میرا قبلہ شریف اللہ اکبر، وہ قوم کی نیت بھی کرے گا کہ میں اس قوم کا امام ہوں۔ تو یہ نیت بھی ہو گئی۔ فرمایا اب نماز شروع ہونے والی ہے۔ کیا شروع ہونے والی ہے؟ نماز۔ یہ تو شرطیں بیعت کی میں نے بتا دی۔ اب نیت کر لی، اگر زبان سے کہہ دیں کہ ظہر کی نماز تو یہ افضل ہے، اگر زبان سے نہ کی اور دل میں نیت کر لی تو نماز ہو جائے گی، اگر زبان سے کہہ دیں تو یہ افضل ترین عمل ہے، ورنہ یاد رکھو کہ دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ آپ نے صبح روزہ رکھا، سحری کھائی، نیت کر لی کہ میں نے روزہ رکھا ہے، صرف دماغ میں نیت کر لی، منہ سے نہ بولا تو آپ کا روزہ پھر بھی ہو جائے گا، لیکن منہ سے کہہ لینا یہ افضل ترین ہے۔ بابی صوم غد نویت من شہری رمضان، یا اللہ میں آج کے روزے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو یاد رکھو چھٹی شرط نماز کی ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر اللہ فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام لے اور نماز پڑھ۔ تکبیر تحریمہ کر کے فرمایا کہ اب نماز کی ابتدا کر رہا ہے۔ اب نماز کی جب ابتدا کرے تکبیر تحریمہ تو یہ نماز کی اندر کی شرطوں میں، اندر کے ارکان میں رکن اول ہے۔ رکن، ان کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی اس کے اوپر بھی غور کیا؟ تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں حرام کرنے والی تکبیر، حرام، اور کن چیزوں کو حرام کیا؟ جو چیزیں نماز سے پہلے ہمارے اوپر حلال تھی، اب جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو اب وہ ہمارے لیے جائز نہ رہی، حرام ہو گئی۔ مثلا پہلے بات چیت کرنا
پہلے ادھر ادھر دیکھنا جائز تھا، جیسے اللہ اکبر کہا ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں. پہلے پانی پی سکتے تھے لیکن اللہ اکبر کہہ دیا ہم نماز کی حالت میں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں. تو جو باتیں پہلے جائز تھی اب اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، مخلوق سے رابطہ کٹ گیا اور خالق سے رابطہ ہو گیا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. یعنی اب اللہ کی طرف بندہ متوجہ. اور جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں عرب والے جو ہیں جب کسی سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے نا تو ایسے ہاتھ کھڑے کر دیتے. تو بعد ہم لوگ جب ہمت آ جاتے ہیں تو ہاتھ کھڑے کرتے ہیں میری بس ہو. تو اس طرح جب کوئی ڈوبنے والا پانی میں ڈوب رہا ہے تو وہ ہاتھ مارتا ہے کہ مجھے نکالو مجھے بچاؤ. تو اب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا اللہ میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا، میں نے سب سے منہ موڑ لیا ہے، اب میں نے رخ تیری ذات کی طرف کر لیا ہے، اب میں تیری بندگی کی طرف آ گیا. تیری ذات پاک ہے کبریا اور تجھ ہی کو ہے لائق حمد و ثنا، تو ہی ہے عبادت کے لائق ہے خدا، نہیں کوئی معبود تیرے سوا. سورہ مدثر کے اندر اللہ فرماتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ تکبیر جو کہتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بولو. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ اس کے اندر بڑے نقطے، اگر اس کی حقیقت کے اندر جاؤ گے تو بڑی گہرائیاں. اب اللہ اکبر میں بھی کہتا ہوں، اللہ اکبر تم بھی کہتے ہو، لیکن بعد اللہ کے بندے ایسے بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ اکبر کہا تو کعبہ سامنے، بعد میں اللہ اکبر کہا تو امام الانبیاء کے پیچھے کہا، بعد میں اللہ اکبر کہا لاہور کے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ادھر اللہ اکبر کا پیچھے جتنے مقتدی تھے سارے حجابات اور پردے اٹھ گئے، کعبہ نظروں کے سامنے. اللہ اکبر کہنا اس کے اندر بھی بڑا فرق ہے. حضرت بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز پڑھانے لگے، آپ نے کہا اللہ اکبر کہہ کے آپ نے تھوڑی دیر بعد نماز توڑ دی اور میں نظام ادھر آؤ. وہ ڈرتے ڈرتے خلیفہ حضور کیا بات ہے؟ میں آج تو نے کھانا ہمیں کہاں کا کھلایا، کھانے میں ایک چیز پیر سے لایا تھا، ہاں حضور پڑوس سے نمک نہیں تھا تو تھوڑا سا نمک مانگ کے میں نے کھانے کے اندر ڈال دیا. اس لیے تو میں کہتا ہوں آج نماز میں لذت نہیں آ رہی. کہا تو نے شرابی کے گھر کے نمک کو ہمارے کھانے میں ڈال دیا ہے اور پہلے میں اللہ اکبر کہتا ہوں اور حجابات اٹھ جاتے ہیں، کعبہ نظروں کے سامنے ہوتا. تو آج حجابات ہی نہیں اٹھے تو اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ نے نماز چھوڑ دی. اور پھر فرمایا نظام الدین فرید الدین نے کبھی دنیا کو نہیں پسند کیا اور نہ ہی میں دنیا سے میں نے کبھی دل لگایا ہے، لیکن تیرے لیے میں نے تھوڑی سی رب سے مانگ لی ہے، تھوڑی سی دنیا. آج کے بعد کسی کے دروازے پہ دستے سوال نہ کرنا اور کہا حضور لنگر چلتا ہے لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا جتنا تجھے ضرورت ہو مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کے نکال لیا. سبحان اللہ. تو یہ تو اللہ والے تھے، ہم تو ان کی کرتے راہ کو نہیں بول سکتے. تو یہ ان کی اللہ اکبر تھی. حضرت سنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی تھے. سنون مصری رحمہ اللہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے پکڑ کے زبردستی آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. آپ کہتے ہیں میں اس قابل ہی نہیں لوگوں کو نماز پڑھاؤں. کہا حضرت آپ قابل ہیں، جیسے اللہ اکبر کہا آپ گر کے بے ہوش ہو گئے. آپ فرمانے لگے جب ہوش آیا کہا میں اس قابل ہی اللہ کا خوف میرے اوپر
غالب آ گیا۔ تو یہ نماز کی شرطوں میں سے اندر کی شرطوں میں رکن اول جو تکبیر تحریمہ، ادھر دیکھیں تکبیر تحریمہ کے وقت یہ ہاتھ انگوٹھے کانوں کی دو میں رکھنے اور یہ انگلیاں قبلہ رکھنا، اللہ اکبر، اور اس کو رکھنا کہاں ہے یہ بھی بتا دیا گیا اس نقطے کو۔ فرمایا کہ تکبیر پر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، مسلم شریف اور صفحہ نمبر ہے 188 جلد پر، کہ اللہ کے حبیب جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر کر لیتے، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اور جو حوالے دے رہا ہوں اس کو سن لو، قال من السنت بدء الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السنت، ابو داؤد شریف کی جلد اول صفحہ نمبر 117 کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، ہتھیلی کو ہتھیلی کی پشت پہ رکھنا، یہ تین انگلیاں یہاں رہیں، ہتھیلی کو ہتھیلی کی پشت کے اوپر رکھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر زیر ناف رکھنا، یعنی ناف کے نیچے۔ تو یہ تمام صحابہ کا زیادہ تر عمل یہی رہا۔ نسائی شریف جلد اول صفحہ نمبر 140 پر روایت حضرت مہر ابن حجر مجمع الزوائد یہ کتاب لکھی علامہ نور الدین حسبی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے روایت عبداللہ ابن زبیر سے لی ہے۔ شرح معانی الاصحاب التحاوی صفحہ نمبر 115 پر روایت براء ابن عاصم، یہ بھی صحابی رسول ہے، امام بیتی نے لی، مشکات نے صفحہ نمبر 85 پہ، کنز العمال صفحہ نمبر 203، مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ نمبر 197، ان تمام محدثین نے جو کوٹ کیے ہیں حوالے، فرمایا نبی پاک کی سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے کانوں کی دو تک ہاتھ اٹھا کے زیر ناف دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا، یہ تین انگلیاں یہاں رکھ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہی حضور کی سنت ہے اور اسی پہ صحابہ کا عمل ہے۔ یہ جو بعد ہاتھ یہاں اللہ اکبر کہہ کے یہاں باندھ لیتے ہیں، یہ ساری روایتیں منسوخ ہوتی ہیں۔ امام بخاری تمام روایتوں کو لاتے ہیں، آخر میں ایک روایت ایسے لاتی ہے جو ساری حدیثوں کو منسوخ۔ تو یاد رکھو اصول اور قواعد اور ضوابط کے قاعدوں میں سے یہ قاعدہ ہے، قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے، وقت نہیں کہ اس کی گہرائیوں کے اندر جائے۔ تو نبی پاک کا فرمان حضور کی حدیثوں کو منسوخ کرتی ہے، اور قرآن کی آیتوں کو منسوخ، 500 سے زیادہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہیں اور 500 ناسخ ہیں جنہوں نے ان کو منسوخ کر دیا۔ تو یہی اہل سنت کا موقف ہے، عورت کے لیے کہ یہاں ہاتھ سینے کے اوپر باندھے، مرد زیر ناف ہاتھ باندھے گا۔ اب ہاتھ باندھتے کیا پڑے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، یہ سنا پڑھ لے، اعوذ باللہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر امام کے پیچھے نہیں ہے تو سنا پڑھ کے تحفظ اور تسمیہ پڑھے، اگر امام کے پیچھے اور امام نے قرات شروع کر دی ہے تو سنا پڑھ رہا ہے تو پھر اپنی سنا کو روک دے کیونکہ امام کے پیچھے ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تمام کلمات نمازی آہستہ پڑھے گا، چاہے اپنی نماز پڑھ رہا ہو چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، یہ تمام کلمات آہستہ پڑھے گا۔ تو باب ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں لیکن کسی نے بھی زور سے بسم اللہ شریف کو نہیں پڑھا۔ ہاں ایک مقام میں بسم اللہ اونچی آواز سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب حافظ صاحب کلام پاک کو ختم کرتے ہیں تو ایک مرتبہ، کیونکہ بسم اللہ شریف بھی قرآن کی ایک مستقل آیت کا حصہ ہے تو لہذا اس کو اس لیے پڑھا جاتا ہے، رمضان شریف کے اندر حافظ صاحب پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کی کوئی آیت رہ نہ جائے
اور اس کے علاوہ بھی قرآن شریف 3 مرتبہ حافظ پڑھتا ہے تو کتنی مرتبہ قرآن شریف ہو جاتی ہے ختم کلام پاک میں؟ 4 مرتبہ، 1 مرتبہ تو قرآن کے ساتھ اور 3 مرتبہ علیحدہ، تاکہ 2 قرآن کریم کا اجر و ثواب مل جائے۔ ام المومنین فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اللہ کے حبیب نماز تکبیر سے شروع کرتے اور قراءت الحمد للہ سے شروع کرتے۔ تو الحمد شریف اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الحمد شریف، اور الحمد شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے الحمد شریف کا؟ نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب امام قرات کرے تو مقتدی پیچھے قرات نہ کرے۔ مقتدی کو حکم ہے اگر امام کے پیچھے ہے تو سنا پڑھ کے خاموش ہو جائے، دعوت تسبیح پڑھ کے خاموش ہو جائے۔ اب امام سورہ فاتحہ پڑھے، اگر اکیلے میں ہے تو سورہ فاتحہ۔ اب یہاں تھوڑا سا لوگوں کو شک پڑتا ہے، اس مسئلے کو بھی سن لو کہ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم اس حدیث کو مانتے ہیں کہ واقعہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو سورہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کے لاتے ہیں وہ غیر مقلد ہیں، وہ باواز بلند یا آہستہ وہ سورہ فاتحہ لازمی پڑھتے ہیں، وہ اسی حدیث کی بنا ہے۔ لیکن اس سے مراد نبی پاک کی یہ تھی کہ جب اکیلے میں نمازی نماز پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھے۔ کیوں؟ مجھے یہ بتاؤ کوئی نماز کے بغیر ولی بن سکتا ہے؟ امام اعظم کیسے بن گئے؟ مجدد القسانی کیسے بن گئے؟ بابا فرید کیسے بن گئے؟ خواجہ غریب نواز کیسے بن گئے؟ تو کیا اگر یہ سورہ فاتحہ یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے اور خود امامت کراتے تھے تو ان کے مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ امام کی قرات اور مقتدی کی قرات ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اب امام اعظم دلیل دیتے، وہ قرآن سے دلیل دیتے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور تم خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب تو سب سے زیادہ ہے، تو امام مقتدیوں کا وکیل ہوتا ہے جس کے وسیلے سے مقتدیوں کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا امام صاحب فرماتے ہیں مجھے بتاؤ تو کسی بادشاہ کے دربار میں 10-15 آدمی جائیں 20 جائیں تو ان کا سارے بیان وقت بادشاہ سے سارے بات تو نہیں کر سکتے، ایک ہی کرے گا نا، سب کی طرف سے نمائندہ بن کے تو بادشاہ ایک ہی سنے گا۔ اگر ساری بولنے لگ جائے، میں بھی بول رہا ہوں آپ بھی بول رہے، بادشاہ بولے گا بڑے افسوس کی بات ہے، یہ کیسی تہذیب ہے بھئی ایک وقت میں ایک ہی بات ہی سنوں گا، جبکہ رب تو قادر ہے لاکھوں کروڑوں، اگر ایک وقت سے پکارے وہ پھر بھی سنتا ہے۔ اس کی ذات ہے ان اللہ سمیع بصیر، وہ سننے والا بھی ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے، واللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، تمہارا رب ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے۔ لیکن فرمایا کہ دنیا کے بادشاہوں کے دربار کا ادب یہ ہے، اللہ کے دربار کا ادب اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو وہاں شور و غل سارے ایک دم نہ کرے، بلکہ نماز کے اندر ادب یہ ہے کہ امام قرات کرے اور مقتدی آرام سے اس کو سنے۔ اب ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، چلو جی ہم نے یہ بات مان لی، تو فجر کی نماز میں امام اونچی قرات کر لیتا ہے، مغرب میں اونچی کر لیتا ہے، عشاء میں اونچی کر لیتا ہے، تو ظہر اثر بھی امام صاحب کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں اونچی آواز سے قرات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ نبی پاک کی سنت یہی چلی آ رہی ہے کہ جب حضور حرم شریف میں نماز پڑھتے تو ظہر کی نماز میں قافلے آ جاتے، شور و غل کرتے تھے، عصر تک وہ بیٹھے رہتے، تو آپ قرات تو کرتے تھے لیکن آہستہ کرتے، کیوں؟
وہ شور کرتے تھے اور قرآن نے بیان کر دیا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور وہ کہتے تھے کافر کے شور غل کرو اور اتنی آوازیں نکالو کہ قرآن ان کے اوپر پڑھنا مشکل ہو، لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ اس قرآن کو نہ سن سکے۔ تو نبی پاک ایسا قرات کرتے تھے جب مغرب کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ کھانا کھانے چلے جاتے، اور کھانا کھانے کے بعد انسان کی ویسے ہی طبیعت ہے کہ اس کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز بھی حضور پھر اونچی قرات سے کرتے کیونکہ وہ ہوتے نہیں تھے، تو آپ بڑے لطف سے پھر قرآن پاک کو بآوازیں بلند پڑھتے، اور فجر میں وہ ویسے ہی اٹھتے تھے، مردار ہوتے تھے، تو صبح فجر کے اندر نہ اٹھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی صبح کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرے، اللہ کی یاد سے کرے، تو اس وجہ سے ان تین نمازوں کے اندر قرات بآواز بلند ہے اور دو نمازوں کے اندر قرات آہستہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ کتنے واجب ہے؟ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں۔ کتنی؟ 7۔ تو ہر آیت ایک واجب ہے، اور سجدہ سے جو ہم کرتے ہیں اس کا مسئلہ بھی ساتھ سن لیں کہ نماز کے اندر اگر کوئی واجب رہ جائے، سورہ فاتحہ کی کوئی ایک آیت رہ گئی یا پوری سورہ فاتحہ ہی رہ گئی یا 2 آیتیں بھول گیا یا 3 رہ گئی، تو جب تک سجدہ سہو نہیں کرے گا نماز ہوگی نہیں۔ تو واجب رہ جائے اتحیات میں بیٹھنا، پہلی اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے، اس طرح سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تو جتنے بھی واجبات نماز کے اندر ہیں، فرمایا ان میں کوئی واجب رہ گیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گا، اور اگر کوئی فرض چھوٹ گیا، فرض رہ گیا، جیسے قرآن پاک کی قرات کرنا مطلقاً فرض ہے، اگر آپ نے قرات نہ کی تو آپ کی نماز ہی نہ ہوئی، تو فرض چھوٹنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور واجب چھوٹنے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت نماز کے اندر فرض ہے، اور نبی پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قادر ہو، قدرت ہو، تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے کرے، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے، بعض کرسیوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، چلو جن کی کمر میں تکلیف ہے، بوڑھے ہیں، باقیہ تکلیف میں ہیں، تو وہ بیٹھ کے اگر ان کی ہمت نہیں ہے اٹھ کے کھڑے ہونے کی تکبیر تحریمہ کی، تو وہ بیٹھ کے تکبیر تحریمہ کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے بھی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، بیٹھو ہوٹلوں پہ بیٹھے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، گپے لگاتے رہیں گے، گلی میں کھڑے رہیں گے، اور جیسے ہی مسجد کے اندر آئے تو بیٹھ کے کرسی مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی نماز پوری نہیں ہوتی ہے۔ باقی آپ کو تکلیف ہے اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، کمر میں درد ہے، یا کوئی اور زخم وغیرہ ہے، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز تو اشارے سے بھی ہو جاتی ہے، لیٹے لیٹے بھی اشارے سے ہو جاتی ہے، بیٹھ کے ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر اتنی طاقت ہے کہ ایک رکعت آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، تو تب بھی آپ کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے، کیونکہ قیام یہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں ہم نماز میں اس کو کہتے ہیں قیام، اور قیام جو ہے وہ نماز کے اندر فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، آخری اتحیات فرض ہے، اور السلام علیکم کہنا ایک طرف یہ فرض ہے۔ تو فرض جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اگر فرض چھوٹ گیا تو نماز ہوگی نہیں۔ تو یاد رکھو میرے بزرگوں دوستو، اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ کے اندر بڑے راز ہیں لیکن ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، تو فرمایا کہ بڑا مختصر کرتے ہوئے تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بزرگی بیان ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یوم جزا کا مالک تو ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے، رحمان اور رحیم تو ہے۔ تو فرمایا جب یہ کہہ کے پھر اللہ فرماتا ہے اب بندے جو مانگ تو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اب مانگنے لگا یا اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا۔ تو نماز میں کھڑا ہے، کیا یہ موٹا رستہ ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ ترجمہ تو یہی ہو رہا ہے یا اللہ سیدھے رستے پہ چلا۔ بھائی تو نماز میں کھڑا ہے، زور پڑھی، اثر پڑھی، مغرب عشاء پڑھی، تو کیا اس سے بھی کوئی اچھا سیدھا رستہ ہو سکتا ہے؟ وہ سب سے سیدھا رستہ ہے ہی کہ تو امام جلال الدین سیوطی یہاں جواب دیتے ہیں اس سے مراد یہ ہے یا اللہ کی رستے پہ جو کھڑا ہوں اچھا رستہ ہے، نیکی والا رستہ ہے، تیرے نبیوں کا یہی رستہ ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے یا اللہ آج تو نے نماز کی توفیق دی ہے، کل بھی اسی طرح مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما، مجھے استقامت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے بھی اس رستے کے اوپر استقامت عطا فرما، وہ رستہ جو تیرے پیاروں کا، تیرے نبیوں کا، تیرے رسولوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے ہمیشہ انعام کیا، میرے اوپر بھی انعام فرما، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب امام جو ہے پڑھے گا ولا الضالین، اس بات کو کھینچنا ہے، کروٹ زبان جو ہے، زبان کی کروٹ اوپر لگے گی دانتوں پہ، لفظ ضاد کا مخرج جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، لیکن اس کو ضاد نہیں پڑھنا، اس کو ضاد نہیں پڑھنا ہے۔ ضاد پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں، ضاد پڑھیں گے تو نماز کیوں؟ قرآن عرب میں نازل ہوا ہے اور تمام عرب میں اس لفظ کو ولدالین ہی پڑھا جاتا ہے، تو ولدالین ہی پڑھنا ہے۔ اگر ضالین پڑھیں گے تو ترجمہ بھی بدل جائے گا، معنی کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، نماز ہوگی نہیں۔ ولدالین پڑھا، اب پڑھ لیا تو مقتدی کیا کہے گا؟ آمین۔ آمین چار طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن جو بھی مقتدی آمین کہے وہ آہستہ کہے، وہ کیا کہے؟ آہستہ کہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جائے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو فرشتوں کی آمین آپ سنتے ہیں؟ ہم حنفی ہیں، امام اعظم کے مقلد ہیں، مالکی اور ابری زور سے کہتے ہیں آمین، کبھی کبھی میں پیچھے آواز سن لیتا ہوں آمین، تو آمین آہستہ کہنی چاہیے، کیوں؟ فرشتوں کی آمین ہم سنتے ہیں، لہذا آہستہ کہیں گے تو فرشتوں کی مماثلیت ہو جائے گی، ان کی آمین کے برابر ہماری آمین ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس نمازی کی بخشش فرما دے گا۔ اب آمین بھی ہو گئی تو اب مطلقاً قرات کرے، کیا کرے؟ قرات کرے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ قرآن فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ فرماتا ہے قرآن میں جو تمہیں یاد ہے میسر ہو اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، یعنی قرات کرو۔ تو قرات کم سے کم ایک بڑی ہے یا تین چھوٹی ہے، نماز کے اندر کم سے کم ایک بڑی ہے یا تین چھوٹی ہے، جب تک یہ تلاوت نہیں ہوگی نماز ہوگی نہیں۔ اور چھوٹی سے چھوٹی آیت جو ہے وہ بعض علماء نے فرمایا کہ مقام سورہ رحمان میں اگر اتنا بھی پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پردادا استاد وہ لکھتے ہیں کہ یہ اتنا پڑھنا مطلوب ہے، بلکہ اتنی صورت پڑھ لے جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہ تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھ لے تو فرمایا کہ نماز ہو جائے گی۔ تو نماز کے لیے کم سے کم اتنا قرآن یاد ہونا چاہیے کہ آپ کی نماز ہو جائے، کم سے کم 10 سورتیں تو یاد ہونی چاہیے۔
آخری 10 صورتیں الم ترا سے لے کے والناس تک. ادھر مسئلہ سنیں، توجہ کریں، یہ جو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. بعض لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، قرات نہیں سیکھتے، مخارج ان کے صحیح نہیں ہوتے. تو جب مخارج صحیح نہ ہو تو پھر نماز ہوتی نہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کو قرآن سے آراستہ کرو. حضرت علی فرماتے ہیں رب قاری القرآن والقرآن یلعن، والقرآن یلعن. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پہ لعنت کرتا ہے. کون؟ جو تجوید اور قرات سے قرآن نہیں پڑھتے. کوئی عمر نہیں، قید نہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. کسی قاری کے پاس بیٹھ جائیں، کم سے کم آخری 10 صورتیں یاد کر لیں کہ اپنے مخارج. بہت سارے قرات کرتے رہتے ہیں لیکن زندگی بھر، اور لیکن ان کی نماز درست ہوتی نہیں ہے. تو یہ غلطی ہے انسان کی غفلت کی وجہ سے. تو کم سے کم نماز کے لیے اپنی قرات درست کر لیں اور مخارج سے ادا کرے. اس کے بعد فرمایا قرآن کریم کی جیسے ہی قرات مکمل کر لی تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے اندر جائے گا. وقت ہو گیا ہے اور بڑا مختصر 2-3 منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں. اللہ قرآن کریم کے اندر رکوع کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو رکوع اور سجود کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور بڑے کام کیا کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا نصیب ہو جائے. تو رکوع اور سجدہ جو ہے اس آیت کے اندر اس کا حکم نازل ہوا. اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع کے اندر، رکوع کے لغوی معنی ہے جھکنا، تواضع اور انکساری کے اظہار کے لیے کہ بندہ درخواست کر کے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے، ثنا کر کے، الحمد شریف پڑھ کے، یہ عرض گزاری کر کے آپ اس کی بارگاہ میں جھک رہا ہے. سر کو جھکائے، یا اللہ میں نے زبان سے بھی تیری بزرگی بیان کی ہے، اب میں اپنے سر کو بھی تیری بارگاہ میں جھکا رہا. یا اللہ میں عاجز ہوں، تیرا شکر ہے تو نے میری عاجزانہ درخواست کو قبول کر لیا. تو رکوع کرنے کا طریقہ اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یسبح به ولکن بین ذلک. اللہ کے پیارے حبیب جب رکوع فرماتے تو اپنے سر کو نہ نیچا کرتے نہ بلند کرتے بلکہ برابر رکھتے. یعنی سر بہت نیچے جھکا ہوا ہے اور کمر اونچی ہے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. اور کمر اونچی ہے سر تھوڑا سا جھکا ہوا ہے تو یہ بھی نبی پاک کے طریقے کے خلاف ہے. سر اور پشت برابر ہو جائے، سر اور پشت برابر ہو جائے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سر اور کمر ان کی اتنی برابر ہوتی تھی اگر پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا جائے تو گرنے نہ پائے. تو بہت سارے رکوع کے اندر غلطی کر جاتے ہیں. بہت سارے نمازیوں کو میں دیکھتا ہوں، کبھی بار غور کرتا ہوں، ادھر پوری طرح جھکے نہیں کھڑے ہوتے اور سجدہ بھی ایسا کرتے ہیں جیسے مرغا دانا نہیں چکتا، جیسے چونچ ماری ہے اور فوراً اس نے دانا چوک کے اوپر سر کر لیا ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ مرغے کی طرح چونچ مارنے والی نماز نہ پڑھا بلکہ اطمینان سے رکوع میں گیا. تو رکوع میں جب جائے گا تو سر اور کمر برابر ہو جائے گی. جب رکوع کے اندر جائے تو تسبیح کیا ہے؟ فرمایا سلاسل، 3 مرتبہ تسبیح کہے سبحان ربی العظیم. اے میرے رب تو پاک ہے، اے میرے رب تو تیری ذات عظیم ہے. سبحان ربی العظیم یہ دعا ہے. بعد اس کو عظیم پڑھ دیتے تو اس کو اصلی مخارج سے اس کو ادا کرے. امام کے پیچھے ہو تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، یہاں 5 مرتبہ. تو نارمل تسبیح پڑھنی چاہیے تاکہ سب کی تسبیح برابر ہو جائے. اور امام کو بھی چاہیے 3 مرتبہ پڑھے، یہاں 5 مرتبہ پڑھ لے. اور نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی لمٹ نہیں، جتنی مرضی پڑھے.
بعض نے کہا 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں نفل نماز میں، بعض نے کہا 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، بعض نے کہا 9 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، بعض نے کہا 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، بعض نے کہا 13 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، کبھی اللہ کی تسبیح کے اندر آپ آدھی رات گزار دیتے تھے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر ساری رات گزر جاتی تھی۔ کئی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر اللہ کے حبیب نے 3 دن اپنے ساتھ، جہاں آپ کی امت کی بخشش کے لیے پروانہ حضرت جبریل لے کے آئے تھے، یہ حضور 3 دن تک اس غار میں رہے، سجدے میں رہے اور دعا کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر آئے، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، آخر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا آئی، جبریل نازل ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ سے اللہ کے حبیب وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ نے آپ کی امت میں 70,000 کو بلا حساب و کتاب بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا، فرمایا ہر بھی مزید اور چاہیے، تو اللہ نے فرمایا پیغام پہنچایا کہ جو 70,000 پہ بلا حساب و کتاب بخشے گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بخشے گے۔ پھر بھی حضور نے سر نہیں اٹھایا، فرمایا محبوب اب اٹھا لو، اور قیامت کے دن جس طرح چاہو گے ہم تیری امت کے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ پھر اللہ کے حبیب نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، تو سجدے کے اندر یا رکوع کے اندر جو تسبیح کہی جاتی ہے، خاص کر سجدے کے اندر، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رب کے بندہ اتنا قریب اور کسی مقام پہ نہیں ہوتا جتنا سجدے کے اندر رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو سبحان ربی العظیم، سارا کچھ برابر کرے، یہ تسبیح کرے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ نہ کرو کہ جیسے جھوٹے فوراً ہی اٹھ گئے، نہیں، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ رکھا حتی تطمئن لگا کیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں قرار آ جائے، رکوع میں قرار آ جائے، اطمینان کے ساتھ کرے، قرار آ جائے، حتی تطمئن لگا کیا، قرار آ جائے، پھر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ تو یہاں تک بات آج ختم کرتے ہیں، اور پھر آگے انشاءاللہ سجدے کے اوپر اور پھر اتحیات کے اوپر، پھر نماز اختتام کی طرف سلام پھیرنا، اور اس کے بعد دعائیں انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اسی کے اوپر ہو جائے گا۔ تقریباً یہ 4 بیان میرے ہو جائیں گے نماز کے اوپر، جو میں ہر سال 4 بیان دیتا ہوں، خاص کر نماز کے اوپر۔ دعا اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے، اعلان سماعت فرما لے۔